نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا دوسری ہجری میں جنگ بدر واقع ہو چکی تھی، اور جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے مرے تھے، ان کافروں نے بدلے کی آگ میں پورے مکہ کو بھڑکا رکھا تھا، اور پھر وہاں سے تقریباً 3000 لوگ مکہ سے نکل کر کے مدینے پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ احد کے میدان میں یہ جنگ واقع ہو رہی تھی، دوسری جنگ ہے یہ جنگ احد۔ اس بیچ میں اور چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، لیکن جو بڑی جنگ تھی جنگ احد، اور اس کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ 700 صحابہ کرام تھے اور 3000 کے مقابل میں تھے، اور جنگ تقریباً یہ فتح کے قریب تھی۔ کفار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا، وہ اتر گئے۔ حضور کا آرڈر آنے سے پہلے، حضور کا حکم آنے سے پہلے اتر گئے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ صحابہ بے خبری میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے سپہ سالار تھے، 200 گھڑ سواروں کو پیچھے کی طرف سے دوڑاتے ہوئے آئے، اور جو درے پر 10 لوگ بچے تھے جو چوٹی پر، ان کو پہلے شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کو یہ خبر ہی نہیں ہو سکی کہ کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو جب ادھر بہت زیادہ ہم ہمی ہو گئی، پھر جو بھاگے ہوئے مشرکین تھے وہ بھی بھاگ کر آگے واپس میدان میں آئے، تو صحابہ بیچ میں پس گئے۔ پیچھے سے 200 لوگ حملہ آور ہیں، سامنے سے بھی 2500 سے زیادہ لوگ حملہ آور ہیں، تو اس میں تقریباً 70 صحابہ کی جانیں گئیں، 70 صحابہ کی جانیں گئیں۔ یہی جنگ ہے جس میں وحشی غلام نے ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک ٹیلے کے پیچھے گھات لگا کر چھپ کر حضرت امیر حمزہ کو نیزے سے مارا۔ وہ نیزہ سیدھا آپ کے سینے پر آیا اور پیٹھ سے نکل گیا، اور اتنا تیز زخم تھا کہ حضرت امیر حمزہ زمین پر گر گئے۔ اسی میں حضرت مصعب بن عمیر جو جھنڈا اٹھائے تھے، جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اور یہی جنگ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کر کے ایک کافر آیا جس کا نام عمرو تھا، اور وہ مکہ کا نامی گرامی پہلوان تھا، اور وہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا، تلوار کی برچھی سے حضور کے چہرے پر مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت لوہے کی ٹوپی جو ہوتی تھی وہ پہنے ہوئے تھے۔ اس تلوار کی مار کی وجہ سے لوہے کی تانت حضور کے رخسار کے اندر چلی گئی، اور ایسے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی، اور وہ پے در پے حملے کرتے جا رہا تھا، اور ان حملوں کے درمیان جو صحابہ کی جان نثاری ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ حضرت طلحہ، ابو طلحہ انصاری حضور کے سامنے یوں کھڑے تھے کہ جتنے تیر آ رہے تھے، جتنے تلوار برسر رہی تھی، سب وہ اپنی پیٹھ پر لے رہے تھے۔ 39 زخم ان کے پیٹھ پر صرف تلواروں کے تھے، 39۔ حضرت ابو طلحہ حضور کے سامنے اس طرح کھڑے تھے۔ حضرت ابو قتادہ ایک صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی ڈھال بن گئے تھے، صحابہ حضور کو گھیرے میں لے چکے تھے، ایک تیر بھی آنے نہیں دے رہے تھے حضور کی طرف، اور کفار پورے کے پورے جتھا بنا کر کے حملہ کر رہے تھے کہ حضور کو کسی طرح قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو قتادہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص تو کنٹینیو تیر چلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابو قتادہ کے پورے جسم میں 80 تیر لگے ہوئے تھے، اور ایک تیر تو سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا جس سے ان کی پتلی باہر آ گئی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر کھینچا اور کہا تم ہٹ جاؤ۔ ابو قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی جان باقی ہے، ابھی جان باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی ان صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اونچا سر کر کے کافروں کی طرف دیکھنا چاہتے تھے، تو حضرت ابو طلحہ ایڑیاں اٹھا دیتے اور اونچے ہو جاتے اور کہتے یا رسول اللہ چہرہ نہ اٹھائیں کہ کسی کا تیر آپ کے چہرے کی طرف نہ آ جائے۔ صحابہ کرام اتنی حفاظت، وہ اصل محافظ ناموس رسالت تھے، پہرے دار تھے۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ جو باہر آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں ان کی آنکھ کی پوتلی
کسی کا آنکھ کا دیدہ پورا نکل آیا ہو، حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد واپس ان کی آنکھ پہ لگایا اور اپنا لعاب پاک لگا دیا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں زندگی بھر مجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ میری کون سی آنکھ پھوٹی تھی، اتنی میری آنکھ میں روشنی بھی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، آئے۔ اس وقت کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ جو تار اندر گئے ہیں لوہے کی سلاخ، اس کو کون نکالے، کیسے نکالے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درد ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن نکالنا بھی ضروری تھا۔ کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اپنے دانت سے پکڑ کر کھینچا جس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے، وہ لوہا کھینچنے کے لیے حضور کے رخسار میں جو اندر جا چکا تھا لوہا، ان کے دانت ٹوٹ کر گرنے لگے۔ صحابہ ان سے کہتے رہے کہ تمہارے دانت چلے گئے۔ اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں ہاتھ سے نکالتا اور حضور کا ایک دانت جاتا تو میں زندگی بھر اپنے آپ کو ملامت کرتا۔ میں نے اپنے چہرے سے، اپنے منہ سے اسی لیے نکالا کہ میرے پورے دانت چلے جائیں حضور کے ایک دانت کی برکت سے۔ ایک دانت بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا ہے، لیکن اس میں جذبات دیکھنے کا تھا صحابہ کا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خون بہہ رہا تھا، وہ لوہے کی ٹوپی سے اور جنگی لباس کے اوپر انہوں نے حضور کو ایسے تھام لیا تھا کہ جہاں جہاں خون آتا تھا وہ سب کو اپنی زبان سے چاٹ لیا کرتے تھے، اور سب خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ بھی انہوں نے زمین پر گرنے نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا کہ حارث تم نے میرا خون پی لیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے پاکیزہ خون اس زمین پہ کیسے گرتا؟ سب سے پاکیزہ خون اس زمین پہ کیسے گرتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ اب اس کی جو سزا ہے میرے آقا وہ مجھے دی جائے۔ میں نے جو خون آپ کا پی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، جہنم کی آگ حرام ہو گئی جس کے جسم میں میرا خون ہو۔ یہ جنگ احد کے معاملات تھے، اور اس میں جو عورتوں کا کردار تھا، حضرت ام عمارہ ایک صحابیہ ہیں، یہ تو ایسی ہیں اللہ کی پناہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے صحابہ پر رشک کر رہے تھے۔ خاتون تھی مدینے کی، اپنے بیٹے کو تیار کر کے لائی تھی میدان میں، اور اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ لڑ رہی تھیں، اور کہتی جب تھک کر کے بیٹھتے بیٹے کو اٹھاتی، بیٹا اٹھ، یہ آج آرام کا دن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو حملہ آور ہے، آخری سانس تک لڑنا۔ جب کافروں نے حضور پر حملہ کیا تھا، اس وقت جو ڈیفنس میں صحابہ تھے اس میں یہ خاتون مدینہ ام عمارہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تلوار کو روکا تھا، اپنے ہاتھ سے حضور کی طرف آنے والے تلواروں کو روکا، تیروں کو روکا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو عمر نام کا شخص ہے جس کو کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر انہوں نے 2 تیر ایسے چلائے کہ اس کے لوہے کی ذرا پھٹ گئی۔ ایک خاتون نے یہ تلوار چلائے تھے اور وہ بھاگا۔ اس کے بعد پھر اس نے نظر رکھ لیا کہ یہ خاتون، یہ عورت بڑی سخت ہے، ان کے بیٹے کو اس نے میدان میں شہید کر دیا اسی ظالم نے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ حضور کی طرف آ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے۔ ام عمارہ سے حضور نے کہا ام عمارہ یہی ہے تیرے بیٹے کو جو شہید کیا۔ حضرت ام عمارہ اٹھیں، کیا غضب کا جوش تھا، انہوں نے تلوار اٹھا کر کے ایسے اس کے نیچے مارا کہ نیچے کا دھڑی نکل گیا۔ یہ ایک خاتون ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اتنی تیز انداز میں مسکرائے تھے احد کے میدان میں اس خاتون کا جذبہ دیکھ کر کے کہ اس ظالم کافر کو ایسے مارا تھا کہ وہ سرین کے بل چلنے پر مجبور ہو گیا، یعنی گھسٹ کر کے زمین پر سے آگے جانے پر مجبور ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد بلبلاتا ہوا ختم ہو گیا۔ اسی جنگ میں ابی بن خلف ایک شخص ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حملہ اپنے ہاتھ سے اس کی طرف کیا، لیکن اوم نہ مرا
یعنی کوئی ایسا نہیں کہ گردن کٹ گئی کچھ بھی، لیکن حضور کی مار لگی، اور اس کے بعد گیا پورے کافروں میں کہتا تھا شدت کا درد ہو رہا ہے، شدت کا درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے کہاں زخم لگا ہے؟ وہ ایسا زخم تھا کہ چاقو سے بھی اتنا زخم نہیں ہوتا، اتنا ہلکا زخم تھا، لیکن وہ تڑپ رہا تھا، لوگوں کو دکھاتا تھا کہ محمد نے مجھ پر تلوار لگائی ہے۔ تو لوگ کہتے تھے اتنا بڑا زخم تو نہیں ہے تیرے اوپر؟ تو اس نے کہا نہیں، اگر وہ تھوک بھی دیتے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی، اس لیے کہ مجھے یقین ہے۔ ہوا کیا تھا، اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا عود نام کا، وہ مکہ میں گھوڑے کو پالتا تھا، اور لوگ اس سے کہتے تھے کہ اس گھوڑے کا کیا کرے گا؟ وہ کہتا یہ گھوڑا مجھے بڑا عزیز ہے، اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے میں محمد کا قتل کروں گا۔ مکہ میں یہ کہتا تھا۔ لوگوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا رسول اللہ، ابی بن خلف ایک گھوڑا پالا ہے، وہ کہتا اس پر بیٹھ کر کے آپ کو قتل کرے گا۔ حضور اس وقت جس کیفیت میں تھے آپ نے فرمایا وہ نہیں، میں قتل کروں گا۔ حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ ابی بن خلف کہتا ہے محمد نے کہا تھا تو ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ احد کے میدان سے مکہ تک نکلنے کے راستے میں اتنا تڑپا کہ اس کی لاش جسم سڑ گیا اور بیچ راستے میں مر کر ختم ہو گیا، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چین سے سوتا نہیں مارا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مارا ہوا کب چین سے سوئے گا؟ احد کے میدان میں یہ معاملات ہوئے۔ اس کے بعد جب 70 صحابہ کی شہادت ہوئی تو کافروں نے بہت سخت معاملہ کیا، صحابہ کے ٹکڑے کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش ایک صحابی ہیں جن کے جسم کے تقریباً 80 ٹکڑے کیے اور ہار بنا کر ان کے ٹکڑوں کا گلے میں پہنایا، اور حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا۔ لیکن قربان جاؤ مدینے والوں کا صبر کیا تھا، 70 میں سے 64 انصار صحابہ شہید ہوئے، 64 انصار صحابہ اور 6 مہاجرین صحابہ شہید ہوئے تھے۔ 64 صحابہ نے جان دے دی مدینے کے انصار میں سے، ان کی کم قربانیاں نہیں ہیں انصار کی۔ جب شہداء کو دیکھنے کی بات آئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی سگی پھوپھی ہیں یہ آئیں میدان میں، کیونکہ ان کے سگے بھائی شہید ہوئے تھے امیر حمزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منع کر دیا تھا میری پھوپھی کو آنے مت دینا، وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی۔ بڑی گہری محبت تھی امیر حمزہ سے اور حضرت صفیہ سے۔ حضور نے منع کیا تھا کہ لاش دیکھنے نہ دو صفیہ کو، لیکن وہ میدان میں پہنچ گئیں، اور جب آئیں تو حضرت امیر حمزہ کا کٹا ہوا جسم دیکھا، ٹکڑے دیکھے، سنبھال کر جسم کو رکھا، اور غضب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت صفیہ کو ہم نے دیکھا اس وقت اپنے بھائی کی لاش پر کھڑے ہو کر عام دنیا کی عورتوں کی طرح ماتم یا نوحہ نہ کیا، بلکہ صرف اللہ کی طرف یوں عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا کہا اور واپس چلی آئیں۔ مدینے والوں کا یہ صبر تھا کہ انہوں نے اپنے لال قربان کر دیے تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں۔ اس جنگ کا جو خسارہ ہے وہ بڑا خسارہ تھا، بڑا نقصان تھا۔ 70 صحابہ میں بڑے بڑے نامور صحابہ شہید تھے۔ بہرحال اس میں وہ جوان حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اسی رات کو شادی ہوئی تھی، مدینے میں اسی رات کو شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ وہ سہاگ رات میں تھے، لیکن رات کو اعلان ہوا کہ نبی پاک نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ چاہے تو طلاق لے لے، میں جاتا ہوں۔ ان کی خاتون نے کہا طلاق مت دو، زندگی میں ساتھ کر لیا ابھی دنیا میں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جائیں، اگر صحیح سلامت لوٹ کر آئیں گے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، نہیں لوٹ سکے تو میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ اسی حالت میں وہ نکل آئے رات کے وقت، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا حضور رات کو نکلے تھے مدینے سے احد کے لیے، جو رات کے وقت نکلے تھے، اور فجر کی نماز آپ نے وہاں پڑھائی تھی۔ اور پھر جنگ کے میدان میں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے تھے، جوان صحابی، لیکن ان کی لاش غائب ہو گئی مدینے جنگ احد کے میدان سے۔ صحابہ اکرام نے کہا ہم نے ان کو شہید ہوتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر ان کی لاش ہوگی۔ تو جا کر کے دیکھا گیا، ان کی لاش تھی لیکن غسل دی ہوئی لاش ہے، جس کے اوپر پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو کوئی نہلا کر رکھا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لاش کو اللہ کے ملائکہ اٹھا لے گئے تھے اور جنت کے پانی سے غسل دے کر کے لائے ہیں۔ شہید کو غسل کیوں دیا گیا؟ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، شہید جن کپڑوں میں انتقال کرتا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفن کرنا ہے، اسے کفن بھی نہیں پہنایا جاتا شہید کے لیے۔ جنگ میں جو شہید، اس کا اعزاز ہے یہ، وہ اپنے کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اسے غسل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو، پتہ چلے گا یہ موت کا غسل نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کے پاس سے نکلا تھا تو اس پر غسل واجب تھا، یہ صرف اس لیے جلدی آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں، حضور کی جماعت میں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے۔ تو نہانے کی بھی فرصت نہ ملی، اسی طرح میدان میں آیا اور شہید ہوا۔ اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل جنابت عطا کیا ہے۔ صحابہ کے جذبات بیان سے باہر ہیں۔ اس میں ایک عمرو بن جموح صحابی ہیں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نکلے تھے مدینے سے، لنگڑے تھے یعنی پیر سے معذور تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے آئے تھے کہ آقا میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ لوٹوں۔ وہ چلتے ہی تھے یہی نیت لے کر کے، اور آئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی شام کو آئی اور لاش کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ کر مدینے لے جانے لگی، بیٹے کی بھی لاش، شوہر کی بھی لاش۔ کیسی خواتین تھیں! لے کر کے جب نکلنے پڑی تو اونٹ کسی صورت بھی مدینہ جا نہیں رہا ہے، بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ وہ آئیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی میرا اونٹ سرکش ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہے، میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی لاش مدینہ لے جانا چاہ رہی ہوں، یہ آتا نہیں ہے، کس طرح لے جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مدینے سے چلتے وقت کیا کہا تھا تم سے؟ کہتی ہیں کہ یہ جاتے وقت یہ کہے تھے اے میری خاتون دعا کر کہ میں واپس اپنے اہل خانہ میں نہ آ سکوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو بات ہے، اللہ نے اس کی سن لی ہے، اب وہ تیرے گھر کی طرف نہیں آئے گا۔ اسی میدان میں ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ 70 صحابہ تھے جن کی جنازے کی نماز میرے آقا نے پڑھائی، اور اس کے بعد وہاں قبروں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی احد کے میدان میں یہ قبریں موجود ہیں۔ ایک قبر میں سید الشہداء امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ آرام کر رہے ہیں، اور باقی جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ ایک بہت بڑی قبر میں ان سب کو دفن کیا گیا ہے۔ اور پھر معمول میرے آقا کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مدینے سے چل کر کے احد کے شہداء کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یہ بھی روایت ہے حضور نے فرمایا جو احد کے شہداء کو سلام کرتا ہے ایک بار وہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اللہ نے ان کو تصرف عطا فرمایا ہے۔